امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے. یہ آواز اونچی کرے بچہ اونچی، کہ اگر کوئی بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے، پہلے درود بھیجے پھر 400 سال تک چپ رہے، 400 سال کے بعد پھر درود پڑھے، تو فرشتے کہتے ہیں بندہ خدا ابھی تو پچھلے درود کا ثواب بھی ہم لکھ رہے ہیں. میرے بال کر پھیر دیں، مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابو القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت. بسم اللہ. آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. پوری کائنات میں شیعان حیدر کرار نے جشن مولود کعبہ کو ملائکہ نے عرش پہ، شیعوں نے فرش پہ بڑے شان اور شوکت کے ساتھ منایا ہے، اور کروڑوں شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں ایسے پیر عطا فرمائے ہیں کہ ہم جن کی یوم ولادت منا سکتے ہیں. شرم نہیں آتی دنیا کو، سارا سال شور مچاتے ہیں جی کچھ فرق نہیں، کچھ فرق نہیں، کچھ فرق نہیں. تو باقی 3 میں سے کسی کا یوم ولادت تو منا کے دکھا. تمہاری توجہ ہے یا ہی نہیں بات ہو؟ تو کسی اور کا، تو کسی اور کا یوم ولادت تو منا کے دکھا. کافر باپ کے گھر کافر بچے کا پیدا ہونا فضیلت نہیں. حیران نہیں ہونا یہ جو بندے چپ ہو میری نظر میں ہو. چلو ہو جائیں گے مسلمان، لیکن بڑے ہو کے ہوں گے. میں اتنا تو مان، جب پیدا ہوئے تو باپ بھی کافر تھا، ماں بھی کافرہ تھی. باپ بھی کافر تھا، ماں بھی کافرہ تھی. مقابلہ اس علی سے کرتا ہے جسے خدا نے اپنا گھر ہی دے دیا ہے. پیٹ کے مر گیا مولوی ساری زندگی. جی اللہ میاں سے مدد مانگو، یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے. اتنی چھوٹی سی بات تیری سمجھ میں نہیں آئی؟ فقیر کا کام ہے دروازے پہ دستک دینا. گھر سے جو باہر نکلے فقیر اسی سے نہیں مانگے گا تو اور کس سے مانگے گا؟ ہم نے اللہ کے گھر پہ آواز لگائی، اندر سے علی کے علاوہ کوئی اور باہر آیا ہی. حیدری اچھا
توجہ ہے ہی بے فکر بے فکر باری باری تو سا اگلی دفعہ جی کیا ملے جب تک کائنات میں شیعہ اور سنی موجود ہیں نہ علی کا ذکر مٹ سکتا ہے نہ علی کا نام. شیعہ سنی کی مشترکہ جاگیر کا نام ہے محبت علی. کائنات میں وہ سنی نہیں جس کی محبت کا کعبہ علی نہ ہو. ایک اہل سنت شاعر کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں نبی تھے علی کو ولی کہنے والے. بندہ وہ بولے جسے بات سمجھ میں آئے. شعر اہل سنت عاشق علی کا ہے، وہ فرماتے ہیں نبی تھے علی کو ولی کہنے والے. نبی تھے علی کو ولی کہنے والے. نبی تھے، ادھر میری طرف دیکھا جی، نبی تھے علی کو ولی کہنے والے. ولی بن گئے یا علی کہنے والے. کتنی نہ بابا جی نہ ایک روپائی بڑی نیاز حسین تشریف رکھو. میری باری بھی آ رال کے پرسوں واری واری جی زندہ باد. ایمان کی جوانی کو ضعیف ہی نہ سمجھنا، یہ محبت علی ہے جو بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے. خدا سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے. پوری دنیا میں جا کے پھر کے دیکھو عاشق جو بھی ہے علی کے پوری کائنات میں، بھئی جب تک شریف مائیں بچے پیدا کرتی رہیں گی علی کی محبت باقی رہے گی. پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ سنی مسلمان موجود ہیں، عاشق موجود ہیں، علی کی محبت باقی رہے، علی کا ذکر باقی رہے. حالانکہ ایک طبقے کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے علی کا نام مٹ جائے. اور پاکستان میں ان کے پہلے باقاعدہ نمائندے کا نام تھا ضیاء الحق. اس نے اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس میں کہا تھا مجھے اسلام چاہیے مگر علی کے بغیر. بڑا ٹھیکیدار تھا وہ بظاہر اسلام. داڑھی مونڈ کو مرد مومن مرد حق کہتے ہوئے لوگوں کو شرم بھی نہیں آئی. پہلے اس نے سعودی عرب کو لوٹا عمرے کے نام، عشر کمیٹیاں، صلات کمیٹیاں. میں اسلام نافذ کر رہا ہوں، ہر 15ویں دن عمرے پہ چلا جاتا، وہاں سے پیسے ویسے لے آتا. اس نے کہا ایران کو بھی لوٹوں. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ایران میں بادشاہ نہیں فقیر ہے. ایران میں محلوں میں رہنے والا بادشاہ نہیں، مٹی پہ بیٹھنے والا خمینی فقیر ہے. غاصب حرمین نہیں، کعبے کے بارے سے سید زادہ ہے. انگلی دانتوں سے نکال کے مجلس سنتے سید زادہ ہے. اس نے خمینی صاحب کو کہا خمینی صاحب میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں. خمینی صاحب نے کہا پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ اس نے کہا اتنے لاکھ اتنے ہزار مربع میل. خمینی صاحب نے کہا تیرا قد کتنا ہے؟ اس نے کہا جی 5 فٹ 11 انچ. خمینی صاحب نے فرمایا پہلے 5 فٹ 11 انچ پر تو اسلام نافذ کر. جیو سلامت رہو آباد و شاد. علی اکبر دے صدقہ جوانیاں مارو تسی. پہلے اپنے آپ پہ تو اسلام نافذ کر.
جب تجھ پہ اسلام نافذ نہیں، اتنے بڑے رقبے با مظفر شاہ جی عظیم سید صاحب کیسے نافذ کریں؟ سامعین گرامی، جمعے کا دن ہے، مجلس حسین ہے، منبر رسول ہے، میں روزے کی حالت میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک نہیں کروڑوں کتے کوشش میں ہے کہ علی کے نام کو مٹا دیں، کبھی فتوے کے ذریعے، کبھی مولوی کے ذریعے، کبھی حکومتی ذرائع سے، کبھی سعودیہ کے پیسوں سے۔ میں پوری کر سکتا، اس نے کہا جی اسلام چاہیے، اسلام اسلام مگر علی کے بغیر، اسلام چاہیے علی کے بغیر۔ سنی خان سامہ تھا، اہل سنت، علی کی محبت کے لیے شیعہ سنی ہونا فرق نہیں، اما شریف ہونی چاہیے۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ تھا اہل سنت، شیعہ بھی بیٹھے تھے، چپ بیٹھے تھے، چپ۔ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے ڈکٹیٹر کے سامنے، فوجی وردی والے کے سامنے کون بولے؟ جو بولے ان کے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتی کی۔ ایک دفعہ روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں منبر رسول پر، اس نے کہا کہ کون حرام زادہ کہتا ہے؟ کون؟ جاؤ لاگ نے آخیا کون حرام زادہ کہتا ہے کہ بی بی فاطمہ حق مانگنے گئی تھی؟ علامہ عرفان در عبدی آل اللہ مقامو، میٹنگ سے سید زادہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اندر جا کے لائبریری کھولی، سرکاری لائبریری، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ابی ماجہ، تفسیر در منصور، تفسیر جلالین، یہ 7 کتابیں اٹھا کے آبدی صاحب نے ضیاء الحق کے سامنے رکھی، فرمایا فی الحال 7 حرام زادے یہ ہیں، باقی کراچی سے بھجوا۔ سلامت و آباد صاحب۔ بسم اللہ کریں۔ اس لیے سامعین گرامی، میرے اس سے یہ ربائیاں پوری ہو گئی ہیں، ذاکر بعد جی ہیں جی، تھوڑی جی بچا کے بھی رکھو۔ اور ساڈے علاقے چ ایک بندہ ہی تے وہ دی مجلس کل آئی، ایک دن بعد، ایک دن پہلے وہ مجلس سن رہی آئی، تے ایک ذاکر آکھے تسی روئے نہیں، انہیں کہ کل تیرا پیور ہوئے گا۔ بابا جی سامعین گرامی، آل محمد کی قسم، سنی شیعہ مسلمان ساروں کی توجہ چاہتے ہیں، یہ فکر عرض کرنا چاہتے ہیں۔ سنی خان سامہ اٹھا، جالا کہہ رہا تھا اسلام چاہیے علی کے بغیر، اس نے اس کے سامنے چائے رکھی، اس میں پتی نہ ڈالی، ضیاء الحق دے کے کہتے ہیں یہ کیسی چائے ہے پتی کے بغیر؟ اس نے نوکری اور جان کی پرواہ کیے بغیر کہا بے وقوف، پتی کے بغیر چائے نہیں ہوتی، علی کے بغیر اسلام کا۔ اسلام مائنس علی از اکول ٹو 0۔ ہجرت سے علی کو نکال، باقی کیا بچے گا؟ بدر سے علی کو مائنس کر، باقی کیا بچے گا؟ احد میں علی کو شامل نہ کر، باقی کیا بچے گا؟
پریشان ہو گئے؟ خندق سے علی کو نکال، باقی کیا بچے گا؟ میں نے ایک نظم پڑھی ہوئی ہے آپ کے سامنے، دل کر گیا ہے پھر پڑھوں۔ ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے، آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں، بس فاطمہ کا ذکر ہے، حیدر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں، کہنے لگے کہ ہاں یہ ہنر ور کی بات ہے۔ میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے۔ بندے نے کہا نبی کا ذکر، بسم اللہ مار دی۔ بندے نے کہا نبی کا ذکر کرو، نبی کو مار شہزاد جی سامنے آؤ، میں ویکھدا بھی رہا تے پڑھدا بھی رہا، یہ تو سامنے آؤ، تو سوچے گے بہ گئے جی ساتھ بھائی تو بات تو پڑھنا۔ بسم اللہ کرتے، اس کا نبی کا ذکر نہیں کرتے تم، علی کا ذکر کرتے۔ میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے۔ تو سب میرا حوصلہ ہی دیکھو، ایک روزہ ہوئے تو میٹھے چولاں دی خوشبو آ رہی ہے۔ تسی بول دے رہو تاکہ میرا دھیان دوسرے پاس رہے۔ اس نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے۔ میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ، بولے کہ پھر رسول کے بستر کی بات ہے۔ سپیکر صحیح رکھی، بندے نے بلا لو۔ میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ، بولے کہ پھر رسول کے بستر کی بات ہے۔ میں نے کہا جہاد پیمبر کروں بیان، خندق کا ذکر ہے، کہیں خیبر کی بات ہے۔ سلامت رہو، بولنا زبان سے جسے بات سمجھ میں آئے۔ میں نے نبی کے آخری حج کا کیا بیان، ساجد جی میں نے نبی کے آخری حج کا کیا بیان، یہ کہہ کے یہ تو خانہ جابر کی بات ہے۔ کہنے لگے کہ دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے، پائے علی کی دوش پیمبر کی بات ہے۔ بسم اللہ کریں۔ میں نے نبی کے آخری حج کا کیا بیان، بولے کہ پھر غدیر کے ممبر کی بات ہے۔ جسے سمجھ آئے وہ بولے، بغیر سمجھدار بندے کو تو اللہ بھی کچھ نہیں کہتا۔ میں نے نبی کے آخری حج کا کیا بیان، بولے کہ پھر غدیر کے ممبر کی بات ہے۔ میں نے سنایا آیت تطہیر کا نزول، بولے کہ گھر میں رہنے دو، یہ گھر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں، احمد کی بات بعد میں حیدر کی بات ہے۔ بولے کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں، میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات ہے۔ اسلام چاہیے، اس کے بعد اس ملون کی خواہش پر عمل ہوا۔ ابھی بھی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں 7ویں جماعت کی کتاب میں جنگ خیبر کا تذکرہ ہے، اور پوری جنگ خیبر میں علی کا نام تک نہیں، اسی کی پالیسی خیبر چاہیے علی کے بغیر۔ پھر کچھ ایجنٹ اندر آ گئے، انہیں آزان چاہیے علی کے بغیر، انہیں کلمہ چاہیے علی کے بغیر، انہیں نماز چاہیے علی کے بغیر۔ علی کو کون جانے گا، کہاں یہ فیصلہ ہوگا؟ علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا۔ نمازوں میں علی آئے تو کہتا ہے کہ باطل ہے، علی کعبے میں آیا ہے، بتا کعبے
حیدری، اللہ حسین سلامت رکھے، آل محمد تمہیں آباد و شاد رکھے۔ بڑی کوشش ہے، میں نے 1998 میں سعودی عرب میں مسجد رد الشمس کی زیارت کی تھی، سورج لوٹانے والی مسجد، جہاں علی نے کھڑے ہو کے سورج لوٹایا تھا، وہاں ایک مسجد تھی۔ سعودی پاگل ہو گئے، بندے آ کے پوچھتے تھے اس کا نام رد الشمس کیوں ہے؟ سورج کس نے لوٹایا تھا؟ سورج کس نے لوٹایا تھا؟ کس کی وجہ سے واپس آیا تھا؟ انہوں نے مسجد گرا دی۔ مسجد رہے گی تو علی یاد آئے گا۔ یہ جنہیں یاد ہو، پچھلے زمانے میں ابھی سعودی عرب کا پورے سعودیہ کا ویزا کھول گیا تھا، جس کے پاس ہو وہ بغیر تصریح کے جہاں چاہے چلا جائے۔ خیبر بند، خیبر نہیں جانا۔ کیوں؟ دمام جا سکتے ہیں، کتیف جا سکتے ہیں، الحیسہ جا سکتے ہیں، ریاض جا سکتے ہیں۔ خیبر میں کیا ہے کہ خیبر جائیں گے تو علی یاد آئے گا۔ غدیر میں نہیں جا سکتے، غدیر جائیں گے تو علی یاد آئے گا۔ اب یار علی پہ نہیں جا سکتے، کنویں پہ جائیں گے تو علی یاد آئے گا۔ میں نے کہا بے غیرتو، اگر تم واقعی علی کا نام مٹانا چاہتے ہو تو چھوٹی چھوٹی بے غیرتیاں نہ کرو، تمہیں دو کام کرنے پڑیں گے۔ وہ دو کام کر دو، علی کی یاد مٹ جائے گی۔ ایک تو ساری مسجدیں گرا دو، دوسرا کعبہ گرا دو، کیونکہ جب تک مسجد رہے گی علی کی شہادت یاد رہے گی، جب تک کعبہ رہے گا علی کی ولادت یاد۔ روپائی نہیں بنی جب تک تمہارے گھر مہمان آئے، تم خالی گلاس اس کے آگے کریں۔ سخت سردی تھی، برف باری ہو رہی تھی، سکھ کے گھر مہمان آ گیا، وہ لسی لے کے گیا بغیر ویکھی۔ انہوں نے لسی پیو، انہیں کہ سردار جی تسی پیو، آندے اسی مرنے۔ بات بڑی سادی ہے، خالی گلاس میں آپ کو دوں، توہین ہے کہ عزت؟ توہین ہے۔ گلاس کی عزت تب ہوگی جب اس میں پانی آ جائے۔ باہر والے کی عزت ہوتی ہے اندر والے کی وجہ سے۔ وہ بندہ بولے جسے بات سمجھ آئے، جسے سمجھ نہ آئے بے شک چپ رہے۔ باہر والے کی عزت ہوتی ہے اندر والے کی وجہ سے۔ فیصلہ کر کعبے میں کون آیا جو یہ عزت دار ہو؟ کعبے میں کون آیا کہ کعبہ عزت دار ہو گیا؟ پتہ نہیں گجرا والے میں ہے کہ نہیں، سر گیٹ بندہ ایسے چل کے آتے جی، اسے کھولتا کوئی نہیں دروازے ہے جی، پے سے جینے وہ قریب جاؤ نا جی، خود بخود کھل جائے۔ جیڑے نہ بول سو نا جی، تسی کل جا کے دیکھنا ضرور ہے۔ بیس ہے جی، ساڑھے ملتان کھلے آئی، ہر بندہ زیارت کر کے آیا۔ ایک مولی کہ دروازہ شریف ڈٹھے ہوئے، دروازہ شریف پھر بندہ نیڑے آوے خود بخود کھل جاتا، پھر بندہ اندر چلا جائے پیچھے سے بند ہو جاتا۔ مظفر شاہ جی 13 رجب کو یہی کیا کعبے کی دیوار نے۔ اردو میں مثل مشہور ہے، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، ہوتے ہیں بھی ہوتے ہیں، نہ ہوتے ہوتے تو علی کی ماں کے قدموں کی آہٹ سن کر دیوار کعبہ کھلتی کیسے؟
دیوار ٹوٹ جائے تو بندے بھاگ جاتے ہیں، بے شک چپ کر کے بھی بیٹھے ہو، حقیقت یہی ہے۔ پاکستان کا عظیم بہترین میرا پسندیدہ ذاکر بھائی ساجد تشریف فرمائے کہ بلا جی مرشد جی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بے شک کوئی نفسیات کا ماہر لے کر آؤ، بندہ کھڑا ہو دیوار کے پاس، دیوار پھٹ جائے، بندہ اندر نہیں جائے گا باہر بھاگے گا، اندر نہیں جائے گا باہر بھاگے گا، اندر نہیں جائے گا باہر بھاگے گا۔ آ ذرا علی کی ماں سے پوچھ تو صحیح، دیوار پھٹی تھی تجھے تو بھاگنا چاہیے تھا، تو اندر کیوں گئی؟ عجب نہیں علی کی ماں فرمائے میں فرار کی ماں نہیں ہوں، حیدر کرار۔ فرار کی ماں نہیں۔ یہ جہاں جہاں جشن مولود کعبہ منایا جائے ہنس ہنس کے سنو، جہاں جہاں علی کے آنے کا کوئی ذکر کرے دھمالے ڈال کے سنو۔ جناب علی، یہ آپ کی دعاؤں سے، پاک بی بی کے کرم سے 15-16 سال بعد امام حسین کی پاک اماں نے مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائی ہے جناب زہرا کے صدقے میں۔ اب وہ بیٹا پیدا ہوا ملتان میں تو مرشد گجرا والے میں مٹھائی بانٹ دیں۔ کیا سمجھ آئیے کہ نہیں؟ خوشی کہاں کی ہے؟ ملتان کی۔ بیٹا کس کا ہے؟ ناصر عباس کا۔ مٹھائی سیدزادے نے یہاں بانٹ دی۔ بندہ حیران ہوگا تو صحیح۔ کھان پین دی گل تے شہر گجرا والا تے تسا چپ۔ ایویں ملتانیت رو پے ہوئے تسا بول دے نہیں۔ یہ گل مینوں کسی کو پوچھ کے دسنی تسی ضرور ہے، جیڑا بندہ مرضی دس۔ پہلوانوں دا شہر ہے نا جی، کہ جیڑا ہر دے او واسطے 3 بار تھلے ہاتھ کیوں مار دے، کہ جیڑا جیت دے او ایک بار ہاتھ اوتے کیوں ہے؟ یہ ضرور تو سب پتہ کر کے دس۔ یہ بدلے چ ملتان دے لے کوئی حکم اسی میں حاضر، کیونکہ یہ مرکز پہلوانا دا جی۔ میں WWF تے بھی ویکھے اتنے بھی نہیں۔ ہاں جی، جہاں ہار جائے ہار گیا، جہاں جیت گیا۔ کیونکہ میں اللہ واسطے بھی اتوں تک ہی ہاتھ ویکھے۔ محمد نے اللہ کو بھی یہاں تک منوایا ہے، علی کی باری آئی تو وہ بھی ایسے کر دے۔ بات وہی رہ گئی، توجہ چاہتا آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ جہاں کہیں بھی خوشی ملتان کی، بس اتنے وہ اور ہے یہ بھی خوشی کہاں کی ہے؟ ملتان کی۔ مٹھائی کہاں بٹ گئی؟ بندہ سوچے گا تو صحیح، خوشی ملتان کی تھی، مٹھائی یہاں کیوں؟ اس نے مجھ سے پوچھ لیا، اور میری ساجد شادی مٹھائی بانٹ رہے تھے گجرا والے میں، آپ کے بیٹے کی خوشی۔ انصاف کرنا، جتنے سمجھدار بیٹھے ہو سیدزادہ قبلہ جی انصاف۔ ایک بات تو میں کہوں گا نا کہ کیوں نہ ونڈن جی میرے اپنے نے، جسے بات سمجھ آئے وہ بولے، جسے سمجھ نہ آئے چپ۔ کیوں نہ خوش ہو جی میرے اپنے ہیں، علی کا ذکر آئے دھمالے ڈال رجب کے مہینے میں، تیرے بخت سمر جائیں گے جب مدینے میں جا کے فرشتے محمد مصطفیٰ کو بتائیں گے بھائی تیرا آیا ہے، ویر تیرا آیا ہے، عزت کعبے کو ملی ہے۔ گجرا والا میں علی کی آمد کو سن کے علی کے شیعہ سنی مل کر سنی شیعہ دھمالے ڈال رہے تھے۔ تیری نسلیں سمر جائیں گی اگر محمد نے ایک دفعہ کہہ دیا کیوں نہ خوش ہو میرے اپنے۔ بہترین انداز و آواز میں فضائل آل محمد بیان فرما رہے